بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم اس کائنات کے ذرے ذرے پر اپنی قدرت و اختیار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت سے نواز کر اس زمین پر حکومت عطا فرمائے، اور یہ حکومت سراسر آزمائش پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس زمین پر بہت سی قوموں کی شکل میں حکمرانی عطا فرمائی اور انہیں عروج و زوال کے مراحل سے گزارا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو چنا اور ان کو دنیا کی دوسری امپائرز کے اوپر دے مارا۔ آج ہم ماضی کی چند بڑی مسلمان حکومتوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خلافت راشدہ۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس دور خلافت کی مجموعی مدت 30 سال ہے، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اور مولا علی آخری خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ اس دور خلافت میں حضرت حسن علیہ السلام کے 6 ماہ حکومت کو بھی خلافت راشدہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس خلافت کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ یہ خالصتاً قرآن و سنت پر قائم نظام حکومت تھا۔ یہ دور اسلامی فتوحات کا دور بھی سمجھا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنے جغرافیائی عروج پر پہنچی۔ اسلام جزیرہ نما عرب سے نکل کر ایران، عراق، مصر، فلسطین، شام تک پھیل گیا۔ اس کا دارالحکومت مدینہ رہا، جو بعد میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ شفٹ کیا گیا۔ 25 لاکھ مربع میل پر پھیلا یہ اسلامی نظام حکومت مسلمانوں کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اس خاندان نے خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد تقریباً 1 صدی تک حکومت ملوکیت کے طور پر سنبھالی رکھی۔ اس دور کے حاکم وقت کو خلیفہ کی بجائے الملک یعنی بادشاہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بادشاہت کا سلسلہ بنو امیہ سے ہی شروع ہوا۔ بنو امیہ کا دارالحکومت دمشق تھا۔ بنو امیہ کے پہلے سربراہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ آخری حکمران مروان بن محمد بن مروان رہے۔ عباسی حکومت۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ 2 بڑی سلطنتوں میں سے دوسری بنو عباس کی حکومت تھی۔ یہ حکومت بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی۔ تحریک نے ایک لمبے عرصے تک جدوجہد کی اور بالآخر اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہی۔ عباسی حکومت کا دارالحکومت بغداد تھا۔ جی ہاں، وہی بغداد جس کو منگولوں کے کمانڈر ہلاکو خان نے نیست و نابود کر دیا۔ عباسی حکمرانوں کو امیر المومنین بھی کہا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ پہلے حکمران ابو العباس سے شروع ہو کر آخری حکمران مستعصم باللہ پر اختتام پذیر ہوا۔ یہ دور حکومت 750 عیسوی سے شروع ہو کر 1250 تک قائم رہا۔ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ میں دارالحکومت کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کیا جاتا رہا۔ پہلے سعود، پھر برسا، پھر ادرانہ، پھر قسطنطنیہ اس عظیم الشان سلطنت کے دارالحکومت رہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلجوق روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے، جنہیں غازی امارات کہا جاتا ہے۔ 1300 تک زوال کی جانب گامزن بازنطینی سلطنت اناطولیہ میں اپنے بیشتر صوبے ان غازی سرداروں کے ہاتھوں گنوا بیٹھی۔ انہی سرداروں میں ایک سردار کا نام عثمان اول تھا۔ کہا جاتا ہے جب ارطغرل، جو عثمان اول کے والد تھے، ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا، جس میں سے ایک کی تعداد کم اور دوسرے کی زیادہ تھی۔ ارطغرل نے ہمدرد طبیعت کے باعث چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے، اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک مدد سے جنگ کا پاسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلجوق روم کا لشکر تھا۔
اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر اسی شہر میں ایک جاگیر عطا کی گئی، جو بعد میں ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیں، اور سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کا ایک عظیم تاریخی باب سمجھا جاتا ہے۔ مغل سلطنت سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حاکم تھا۔ 1526 کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں شکست دے دی۔ اس جنگ میں بابر کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ تھی بارود اور توپیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس صرف ہاتھی تھے۔ یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد ریاستیں حکومتیں رائج تھیں۔ علاوہ ازیں وہ آپس میں مار کارا تھے۔ 1526 میں دہلی اور آگرہ کی فتح کے بعد صرف چند ماہ میں بابر کے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لودھی کی تمام سلطنت کو زیر کر لیا۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ مغلیہ سلطنت میں دارالحکومت وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا، جس میں آگرہ، فتح پور سیکری اور دہلی بھی رہا۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1858 تک قائم رہی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کا ایک تاریخی کردار رہا ہے اور رہے گا۔